اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا بے شک ہم نے نازل کیا۔ یہ دو دفعہ جو ہم آیا، مراد کیا ہے کہ ہم ہی نے اتارا، ہم ہی نے نازل کیا۔ کس کو؟ التوراتا، تورات کو، فیہا اس میں یعنی تورات میں، ہدن ہدایت ہے، ونور اور روشنی، یحکم فیصلہ کرتے، بہ النبیون اس کے ساتھ یعنی تورات کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام، الذین وہ لوگ، اسلموا جنہوں نے فرما برداری اختیار کر لی، للذین فیصلے کن کے کرتے؟ ان لوگوں کے، ہادو جو یہودی تھے، والربانیون اور ربانی یعنی رب والے یا اللہ والے، والاحبار اور علماء، بما استحفظوا من کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے، وکانو اور وہ سب تھے، علیہ اس پر، شہداء گواہ، فلا تخشوا الناس پس تم سب نہ ڈرو لوگوں سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولا تشترو اور نہ بیچ ڈالو، بآیاتی میری آیات کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت کے بدلے، ومن لم یحکم اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الکافرون پس وہی لوگ تو کافر ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کوششوں کے برخلاف وہ لوگ کہ جن کی سرگرمیاں، جن کی قوتیں، جن کی صلاحیتیں باطل نظام کو غالب کرنے کے لیے بے دینی کی سوچ کو پروان چڑھانے میں صرف ہو رہی ہیں، انہیں دیکھ دیکھ کر آپ غمزدہ نہ ہوں، نہ ان کی حرکتوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ نے تو اپنی ذمہ داری احسن انداز سے نبھائی ہے، اور یوں بھی کہ اپنی صلاحیتیں، اپنی زندگی غم میں گھلانے کی بجائے اپنے مشن کو، اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں صرف کیجیے۔ پھر ہم نے یہودیوں کی چالاکیاں اور ہیرا پھیریاں اور دوغلی پالیسی دیکھی، جس میں انہوں نے اللہ کے احکامات میں کہیں رد و بدل کیا، کہیں چھپا لیا اور من چاہے فیصلے کیے، اور جب اللہ کے کلام سے منہ موڑا تو ان کی زندگیاں جھوٹ اور حرام کا پلندہ بنتی چلی گئیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے ہیں جہاں سے ایک دنیا کو ہدایت مل رہی تھی، وہاں سے بھی یہ ضلالت ہی لے کر نکلتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں کھوٹ تھا، اور جب انہوں نے اپنے آپ کو خود بدلنے کا ارادہ نہیں کیا، گمراہی میں ہی پڑے رہنے اور فتنوں ہی کے راستے کو اپنے لیے چنا، تو اللہ نے بھی ان کے لیے وہی راہ آسان کر دی جس پر وہ چلنا چاہتے تھے۔ اور ایسے فتنہ پردازوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر ان کے معاملات کا بھی فیصلہ کرنا ہو تو دیکھو انصاف کا فیصلہ کرنا، ان سے بے انصافی نہ کرنا، کہ اللہ کو تو انصاف کرنے والے ہی پسند ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے جس پر ان کا ایمان بھی ہے، اور جس میں رب کے احکامات بھی موجود ہیں، اسے چھوڑ کر من چاہے فیصلوں کے لیے یہ آپ کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور من پسند فیصلوں کے لیے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور طرف رخ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا تورات پر ایمان نہیں۔ پھر ہمارا جو آج کا سبق ہے، جو آج ہم نے آیت نمبر 44 پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تورات کی قدر و قیمت بتا رہے ہیں کہ انا انزلنا ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اسے رب نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہ تو اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیج کر اس کی ہدایت کا بھی انتظام کر دیا، اسے یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کہ وہ خود اپنی عقل سے خود ہی ڈھونڈ ڈھونڈ کر صحیح طرز زندگی کو اختیار کرے، اور اس میں وہ ٹھوکریں بھی کھائے اور غلطیاں بھی کرے، اور اسی تجربے میں اس کی ساری زندگی چلی جائے،
اور وہ ناکام اور نامراد رہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بھی انتظام کیا۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا اسی وقت یہ بتا دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ پس جب میری طرف سے تمہیں ہدایت مل جائے تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی اختیار کرے اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنا کلام اتارا۔ گویا یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ تورات الہامی کتاب ہے، یہ رب کا کلام ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ ہدی و نور، اس کے اندر ہدایت ہے، روشنی ہے۔ اور اللہ کا نام تو ہادی بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت دینے کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ نے میرے اور آپ کے لیے، دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کو پسند کیا ہے، اسی لیے تو اس نے اپنا کلام اتارا۔ اور صرف یہ نہیں کیا کہ اللہ نے اپنی کتاب اتار دی کہ خود ہی پڑھو اور خود ہی سمجھو، بلکہ اس کے ساتھ پیغمبر بھی اتارا جس نے اس کتاب پر عمل کر کے دکھا دیا، اس کتاب کی تفسیر کی، تشریح کی، توضیح کی، ایک ایک آیت کو، ایک ایک حکم کو کھول کھول کر بیان کیا، اور اسے اپنی زندگیوں میں بھی نافذ کیا، اور لوگوں کے معاملات کا فیصلہ بھی اسی کے مطابق کیا۔ اور یہاں تورات کی دو کوالٹیز، دو صفات بیان کی گئی کہ اس کے اندر کیا ہے؟ ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ اور ہدایت اور روشنی میں کیا فرق ہے؟ ہدایت یوں کہہ لیجئے کہ بیرونی رہنمائی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، ہمارا اخلاق کیسا ہوگا، کیا کریں کیا نہ کریں، کس راستے پر چلیں، کون سا رویہ اپنائیں، یہ ہے ہدایت۔ اور نور کیا ہے؟ یہ اندر کی روشنی ہے، یہ دل کے اندر جو ایک تڑپ، ایک پیاس، ایک طلب جو ہوتی ہے نا، وہ نور ہے۔ یا دلوں کا ایمان جو ہے نا، وہ نور ہے۔ ہم جو نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، یہ تبدیلی اندر سے آتی ہے، یہ اندر سے اٹھتی ہے۔ جس طرح صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے نا، وہ جاننا چاہتے تھے آپ وضو کیسے کرتے تھے، آپ غسل کیسے کرتے ہیں، آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، وہ پوچھتے ہیں کون سا عمل سب سے افضل ہے، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ یہ ان کے سوال ان کے اندر کی تڑپ کو ظاہر کرتے ہیں، ان کے اندر اسلام سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو نظام کیسے بدلے گا؟ جب اندر سے انسان بدلیں گے۔ کہاں ہیں آج وہ لوگ جو ایسے سوال کریں، جن کے اندر وہ طلب اور تڑپ ہو کہ وہ دین پر چلنا چاہتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ انہیں رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ کی کتاب انسانوں کو رہنمائی بھی کرتی ہے اور ان کے اندر کو بدلتی ہے۔ یحکم بہا النبیون، انبیاء اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ گویا کتاب صرف تلاوت کے لیے نہیں آتی، صرف اس لیے نہیں آتی کہ ہم اسے پڑھیں اور ایک ایک حرف کے پیچھے ہم اپنی نیکیاں بڑھاتے چلے جائیں۔ یہ تو ایک اس کتاب کا حاصل ہے، مگر مقصود نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کتاب کو صرف تلاوت کے لیے یا تبرک کے لیے یا مردے بخشوانے کا ہی ذریعہ سمجھ لیا تو یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ تو ہمارے معاملات کا فیصلہ کرتی ہے، یہ تو ہمیں قانون دیتی ہے، یہ ہمیں دین دیتی ہے، نظام زندگی دیتی ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہو، میری عبادت کیسی ہو، میرے معاملات کیسے ہوں، ہمارے قوانین کیسے ہوں۔ کتاب رہنمائی دیتی ہے۔ یحکم بہا النبیون، انبیاء اس کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ گویا کتاب آتی ہے قیادت کے لیے، انسانوں کو منظم کرنے کے لیے، انہیں صحیح راستہ بتانے کے لیے، انہیں سیاہکاریوں سے بچانے کے لیے۔ کتاب یا دین صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، صرف چند مراسم عبودیت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتی ہے، قانون دیتی ہے۔ یہودیوں نے تو تورات کے ساتھ جو کیا سو کیا، مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ معاشرت، معیشت، کلچر، قانون اللہ کی کتاب سے لینے کی بجائے کیا کیا؟ کلچر انگریزوں کا، رسم و رواج ہندوؤں کے، معیشت یہودیوں کی، لا برٹش کا، اور اسلام کو صرف مسجد تک، رمضان تک اور حرم تک محدود کر دیا، یا بس
بہت ہی دین کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ محبت ہے تو گھر میں قرآن خوانی کا انتظام کر لیا، ایک صفحہ تم پڑھو ایک صفحہ میں پڑھوں، اور چلیں قرآن مکمل ہو گیا اور ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کی کتاب کو بازیچہ اطفال بنا لینا ہے، بچوں کا کھیل۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دستور دیتا ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے، یہ قانون دیتا ہے، یہ نظام دیتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے الذین اسلموا، وہ انبیاء کہ جو خود بھی پیروکار تھے، فرما بردار تھے، جو جھک گئے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا۔ گویا یہاں انبیاء کی تعریف ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس کتاب کی رہنمائی صرف لوگوں کو نہیں کی، خود بھی اس کی پیروی کی۔ وہ صرف دوسروں ہی کے فیصلے تورات کے مطابق نہیں کرتے تھے بلکہ خود بھی اس پر عمل کرتے، انہوں نے اپنی زندگیوں میں بھی تورات ہی کو نافذ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے خوبصورت کردار کو میرے اور آپ کے سامنے رکھا کہ الذین اسلموا، گویا صحیح راستہ بتانے والے وہی ہیں جو خود اس راہ پر چلنے والے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں نا، بنی اسرائیل ہو یا کوئی بھی قوم ہو، جب ہم ان کا بگاڑ دیکھتے ہیں، جیسے آج آپ مغربی اقوام کو دیکھیں اور ان کے اندر بے حیائی اور ان کے اندر بگاڑ کو دیکھیں، تو لگتا ہے نا کہ ان کا دین ہی ایسا ہے، شاید انہیں پڑھایا ہی ایسے جا رہا ہے، انہیں سکھایا ہی یہ جا رہا ہے۔ تو یہاں قرآن نے بنی اسرائیل کے بگاڑ کا جہاں تذکرہ کیا تو وہاں یہ بھی بتا دیا کہ ایسا نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کہیں جنگل میں رہتے تھے جہاں کا کوئی قانون نہیں تھا، یہاں وہ کسی ایسی بستی کے رہنے والے تھے جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تورات عطا کی تھی، اپنی کتاب سے نوازا تھا، شریعت سے نوازا تھا، دین دیا تھا۔ گویا وہ اللہ کی کتاب کے حامل تھے، ماننے والے تھے، کتاب اور ہدایت ان کے پاس موجود تھی، لیکن جب انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا تو بگاڑ میں مبتلا ہو گئے۔ یہاں اس آیت میں آپ دیکھیے تورات تو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، لیکن یہاں اللہ نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ گویا بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سینکڑوں پیغمبر گزرے اور ان پر کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوئی، وہ تورات ہی پر عمل کرتے اور اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ گویا انبیاء کی کوالٹی کیا تھی کہ وہ خود بھی فرما بردار تھے اور وہ لوگوں کی رہنمائی بھی اللہ کی کتاب سے کیا کرتے تھے، وہ جو دوسروں کو کہتے خود بھی اسی پر کاربند تھے۔ یہی ہے مومن کی معراج۔ ہمارے اسلاف میں سے ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور تقریباً 8 سال تک ان کے پاس مقیم رہا، اور 8 سال بعد جب واپس لوٹنے لگا تو شیخ سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیسے آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت آپ کی بڑی شہرت سن کر آیا تھا، لیکن اتنے سالوں میں آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو اب مایوس ہو کر واپس جا رہا ہوں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بھائی ہمارے پاس ایسی کرامتیں کہاں، البتہ ایک بات بتاؤ، کیا اتنے عرصے میں کوئی خلاف سنت بات ہم نے دیکھی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہی تو کرامت ہے۔ گویا انبیاء ہیں یا صلحاء ولی اللہ ہیں یا درویش، اصل کرامت کیا ہے، اصل بزرگی کیا ہے کہ ان کی زندگیاں قرآن اور سنت کے مطابق ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ انبیاء جو خود بھی مطیع تھے، فیصلہ کرتے کن کا؟ للذین ہادو، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے۔ گویا یہودی ہونا یہ نام، یہ ٹائٹل اللہ نے انہیں نہیں دیا، انہوں نے از خود اختیار کیا۔ ان کا ٹائٹل تو مسلم تھا، جس طرح انبیاء ان کے اسلموں تھے، مطیع فرمان تھے، مسلم تھے، اللہ نے ان کے لیے بھی اسی نام کو پسند کیا، لیکن انہوں نے اپنے لیے یہودی ہونے کا ٹائٹل اپنایا، للذین ہادو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والربانیون والاحبار، ربانی کسے کہتے ہیں؟ رب والا، اللہ والا، یعنی وہ انسان یا وہ مسلمان جس پر عبادت کا رنگ غالب ہو، جنہیں آپ صوفی کہہ لیجئے، درویش کہہ لیجئے، عبادت گزار کہہ لیجئے، اور اس کے علاوہ دوسرا لفظ یہاں اللہ تعالیٰ نے کون سا استعمال کیا؟ والاحبار۔ احبار حبر کی جمع ہے، اور حبر کہتے ہیں عقل اور علم والے کو، یعنی مراد کیا ہے احبار سے؟ علماء۔ تو وہ ربانیون والاحبار، اللہ والے اور عالم، اور آپ دیکھتے ہیں کہ عالم اللہ والا ہوتا ہے اور اللہ والے تب بنتے ہیں جب ان کے پاس علم آتا ہے۔ گویا یہ دونوں ٹرمز یوں تو
ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی پرسنالٹی کے دو نام ہیں، لیکن یہ دو الگ الگ پرسنالٹیز اس حوالے سے ہیں کہ ربانی وہ جن کے پاس علم ہے لیکن ان کی زندگیوں میں عبادت کا رنگ غالب ہے، اور احبار عبادت گزار بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، لیکن ان کی زندگیوں پر علم کا رنگ غالب ہے۔ تو ربانی اور احبار بمستحفظ من کتاب اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کی حفاظت کا ذمہ ان کے علماء اور ان کے مشائخ کو سونپ دیا تھا، اور حفاظت کی دو صورتیں ہوا کرتی ہیں، ایک علمی حفاظت اور ایک عملی حفاظت۔ علمی حفاظت کیا ہے کہ تورات کے الفاظ میں کوئی رد و بدل نہ ہو، کوئی ترمیم نہ ہو، کوئی تنسیخ نہ کی جائے، نہ اس کی آیات کو غلط معنی پہنائی جائیں۔ اور عملی حفاظت کیا ہے کہ اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا جائے اور اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں، یہ ثابت کیا جائے کہ یہی قانون پریکٹیکل بھی ہے اور بہترین بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے نا وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے، یعنی ان کی زندگیاں شہادت دیتی تھیں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، ان کی زبانیں گواہی دیتی تھیں، ان کا عمل اس بات کا گواہ تھا۔ گویا ابتدا میں ان میں ایسے ربانی اور احبار تھے جنہوں نے اللہ کی کتاب کی حفاظت کا حق ادا کیا، لیکن بعد میں علماء سو کہہ لیجئے، ناخلف علماء کہہ لیجئے، جنہوں نے لفظی تحریف بھی کی اور معنوی تحریف بھی کی، بعض آیات کو چھپا لیا، بعض اضافے کیے، خود ساختہ تشریحیں کی، اور پھر عملی تحریف بھی کی، اللہ کے احکام کو پس پش ڈال کر منمانے قوانین بنائے، من چاہی تفسیریں کی۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہ بہترین پرسنالٹیز کو پیش کر کے اس دور کے یا بعد کے دور کے آنے والے علماء سو کو کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے ناخلف ہو، تمہارے اسلاف تو تورات کی حفاظت کرتے تھے، تم اس میں تحریف کرتے ہو، وہ اس کے حکموں پر چلتے تھے، تم اس کے حکموں سے بھاگتے ہو۔ کہ یہاں بھی ہم اپنے حوالے سے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے تورات کی حفاظت کا ذمہ تو علماء کو بنایا، لیکن صد شکر کہ قرآن کی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر جیسے ہم نے پڑھا کہ حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے، علمی اور عملی۔ یہاں علمی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے خود لیا کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، قرآن کے متن میں کوئی آج تک تبدیلی نہ کر سکا اور نہ کوئی قیامت تک کر سکے گا، لیکن عملی حفاظت مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے اٹھائی ہے، مگر اس کے نفاذ کی ذمہ داری اللہ نے امت محمدیہ کے کندھوں پر ڈالی ہے، مجھے اور آپ کو سونپی ہے، اگر میں اور آپ اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد سمجھتے ہیں۔ اور بے شک کہ ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد بھی سمجھتے ہیں، بلکہ اس پر فخر بھی کرتے ہیں، تو اس کتاب کے نفاذ کی ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر اور ہماری نسلوں پر عائد ہے۔ اللہ ہمیں اس کا احساس اور اس کی تڑپ دے دے اور اس کی توفیق بھی۔ یہاں حفاظت کی بات ہے، یہ دیکھیے کہ قیمتی چیز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ ہم تو اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت اسے چھپا کر لاکر میں رکھ کر کہ وہ کسی کو نظر نہ آئے اس طرح سے کرتے ہیں، وہ کھلی نہ پڑی ہو کہ کوئی اسے اٹھا لے۔ لیکن اللہ کی کتاب کی حفاظت اسے چھپا کر نہیں ہوگی، اسے جزدان میں لپیٹ کر اور الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں رکھ کر کے کسی کا ہاتھ نہ پہنچے، یہ کتاب کی حفاظت نہیں ہے۔ کتاب کی حفاظت چھپانا نہیں بلکہ پھیلانا ہے۔ یہ کتاب نشر کرنے سے، زندگیوں میں لانے سے، پڑھنے اور پڑھانے سے محفوظ ہوگی۔ اور جس طرح ہمیں کوئی قیمتی امانت سونپتا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اور ہم اس کو ایز اٹ از لوٹاتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ کے کلام کی حفاظت بھی ایسے ہی ہوگی کہ ہمیں اس کو ایز اٹ از نافذ کرنا ہے۔ ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اضافہ نہیں کر سکتے، کمی نہیں کر سکتے۔ اور پھر صرف کتاب کی حفاظت نہیں، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، جس طرح بنی اسرائیل کے اس بہترین دور کا تذکرہ ہے جس میں علماء اور احبار ان کی زندگیاں اس کتاب کی گواہی دیتی تھیں، مجھے اور آپ کو اس کتاب کا گواہ بننا ہے، اس دین کا گواہ بننا ہے۔ میری زبان بتائے کہ میں قرآن پڑھی بھی ہوں، میرے عمل سے پتہ چلے کہ میں دورہ قرآن لے چکی ہوں،
میری غمی، میری خوشی یہ ظاہر کرے، اس سے پتہ چلے کہ میں حاملین قرآن ہوں. میری گفتگو، میرا لباس اس سے ظاہر ہو کہ میں قرآن کی طالب علم ہوں، میں قرآن سیکھ رہی ہوں اور اسے اپلائی کر رہی ہوں. میری نگاہ سے پتہ چلے کہ میں قرآن کو فالو کرتی ہوں. لہٰذا مجھے پتہ ہے کہ کہاں میری نگاہ اٹھنی چاہیے اور کہاں جھک جانی چاہیے. میرے معاملات، میری ذمہ داریاں ادا کرنے کا سٹائل بتائے کہ ایسے ہوتے ہیں قرآن والے، ایسے ہوتے ہیں مسلمان. یہ ہے اسلام. وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ. ہماری زندگیاں چلتا پھرتا نمونہ بن جائیں اسلام کی، اس کتاب کی. یہ کتاب صرف ہماری زبان کی نوک پر نہ رہے بلکہ دل میں اتر جائے، ہمارے عمل میں ڈھل جائے. اور قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا اور سیکھنا اور سکھانا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. جس طرح ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے. اس لیے جس نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے گویا وراثت نبی سے پورا پورا حصہ لیا. اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے حصہ چاہیے، مجھے چاہیے، تو کیا کریں؟ اس علم کو حاصل کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے چھوڑا ہے، قرآن کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں. اور ہم تو اپنے والدین کی وراثت کس طرح سے لپک لپک کر لیتے ہیں کہ یہ تو میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے، اور یہ میرا اتنا حق ہے، میں اسے کم پہ راضی نہیں ہوں. تو آئیے اس سے بھی بڑھ کر لپک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو لیں. اللہ ہم سے اپنی کتاب کی حفاظت اور نفاذ کا کام لے لے. یہ بہت بڑی سعادت ہے میرے اور آپ کے لیے، اور اللہ ہمیں اس کا صحیح معنوں میں گواہ بننے کی توفیق دے دے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا. گویا اللہ کے احکام بتانے میں، اس کے نفاذ کے لیے دیکھو بزدل نہ بنو، لوگوں سے ڈر کر اس میں تبدیلی نہ کر لو، کسی کے خوف سے اللہ کے حکم کو چھپا نہ جاؤ، بلکہ بے خوف و خطر اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکام کو بتاؤ، پھیلاؤ. اور ہم یہ دیکھتے ہیں نا، لوگوں کا ڈر ہی کتاب پر عمل کرنے سے روکتا ہے. دین پر چلنے سے جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ لوگوں کا ڈر ہے. ہم لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کرتے ہیں کیونکہ لوگوں میں عزت چاہتے ہیں، ان میں اچھا بننا چاہتے ہیں، کہیں کسی کو برا نہ لگ جائے، کبھی لوگ ہمیں اپنی محفلوں سے آؤٹ نہ کر دیں، یا اگر ہم نے حق بات کہہ دی لوگ برداشت نہیں کریں گے، باتیں کریں گے، باتیں سنائیں گے. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، دیکھو تم لوگوں سے نہ ڈرنا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور جن چیزوں پر بیعت لی ان میں سے ایک چیز کیا تھی کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. تو یہ ڈر زندگیوں سے نکال دیں. کہیں پولیس کا ڈر، کہیں قانون کا ڈر، کہیں ایگزامینر کا ڈر، کہیں سسرال کا ڈر، کہیں لوگوں کا ڈر، اتنے بہت سارے لوگوں کا ڈر دل سے نکال کر ایک اللہ کا ڈر دل میں بسا لیں. اللہ کا ڈر انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. اور حقیقت ہے ہم اپنی زندگیوں میں جہاں جہاں خلاف اسلام چیز پاتے ہیں، اور وہ ہماری انفرادی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، اگر ہم اپنے آپ کو خود کھنگالیں تو پتہ چلے کہ دراصل لوگوں کا ڈر ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میں لوگوں سے نہیں ڈرتی، میرا اپنا مسئلہ ہے، میرا دل نہیں مانتا، تو اللہ نے کہہ دیا وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو. اگر نفس آڑے ہے، لوگوں کا ڈر آڑے نہیں ہے، تو دیکھو میری ناراضگی سے ڈر کر گناہوں کی زندگی چھوڑ دو، نافرمانی کی زندگی چھوڑ دو، اللہ کے احکام کو چھپانا چھوڑ دو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچ ڈالو. یعنی دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے حق کو نہ چھپاؤ، اس میں رد و بدل نہ کرو. ایسا نہ ہو جہاں سچ بتانا ضروری ہو وہاں خاموش رہ جاؤ، جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں بیٹھ کر کہیں تم بھی انجوائے نہ کرنے لگ جاؤ، کہیں تھوڑی سی تعریف کے لیے، کہیں تھوڑے سے مزے کے لیے، کہیں اچھا بننے کے لیے، کہیں لذت کی خاطر، کہیں انجوائمنٹ کی خاطر اللہ کے حکموں کو پسے پش نہ ڈالو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ دین ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں، یہ دکانداری نہیں ہے ہم اس کے بدلے کوئی قیمت لے لیں، کوئی فائدہ لے لیں. اور کوئی اللہ کے حکم کو بدلنے کے بدلے میں
یہ چھپانے کے بدلے میں کوئی پوری دنیا کیوں نہ دے رہا ہو تو وہ ثمن قلیلہ ہے، وہ بہت تھوڑی قیمت ہے۔ اور یہ ثمن قلیلہ میری اور آپ کی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں اور کوئی دنیا کا فائدہ بھی۔ گویا ہمیں تو اللہ نے دین کی نفاذ کی ذمہ داری سونپی ہے، اور وہ لوگ کہ جو نفاذ کے حفاظت کے ذمہ دار ہوں وہی اللہ کے دین کو بیچ ڈالیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ چوکیدار ہی ڈاکو ہو، محافظ ہی قاتل ہو، اور جب ایسا ہو تو تصور کریں کہ دین پھر کہاں باقی رہ جائے گا۔ وہ مال کہ جس کا محافظ ہی اس کو لوٹ لے تو اس سے بچے گا کیا؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکام پر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں لازم کی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں اسی آیت میں آتی ہیں۔ پہلی چیز کیا؟ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، کہ اسی کے مطابق فیصلہ کریں اور خود بھی اس کے مطیع بنے۔ اور دوسری بات فلا تخشوا الناس واخشونی، حکام پر لازم ہے کہ وہ لوگوں سے نہ ڈریں بلکہ اللہ سے ڈریں۔ اور تیسری بات یہ کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کے بدلے بیچ نہ ڈالیں۔ اور یہ تینوں باتیں اسی آیت میں مذکور ہیں۔ اور یہاں آپ یہ دیکھیے اتنی بگڑی ہوئی قوم یہود کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کے رستے پر آنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو یا کبھی بھی کسی سے مایوس نہ ہو، کتنا ہی زیادہ بگاڑ کسی میں کیوں نہ آ جائے، اسے دین کی طرف لانے کے لیے پیار سے، محبت سے، حکمت سے، دلائل سے سمجھاتے رہیے، بلاتے رہیے۔ پھر اس آیت کا آخری حصہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا قرار دیا ہے آپ خود ہی پڑھ لیجئے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بس یہی لوگ تو اصل میں کافر ہیں۔ اور یوں تو اس آیت کے مخاطب یہودی ہیں، لیکن خطاب عام ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب یا اللہ کی وحی کے مطابق فیصلے نہ کرنا تو کافروں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں۔ اسلام پک اینڈ چوز کا دین نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا مزاج بدل گیا، ہماری خواہشات بدل گئی، ہمارا ماحول بدل گیا، ہمارا مفاد بدل گیا تو دین بھی اس کے مطابق بدل جائے۔ دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں، یا اسلام یا کفر، بین بین کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں ممکن کہ کچھ یہاں سے لے لیں، کچھ وہاں سے لے لیں، کہیں سے نرمی لے لی، کہیں مصلحت، کہیں طاعت کر لی، کہیں اپنی مرضی کر لی۔ یہ 2 ہی راہیں ہیں، کوئی درمیانہ راستہ نہیں۔ اگر اسلام کے راستے پر چلیں تو مومن، اگر چھوڑ دیں تو کافر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے ایمان کے بدلے کفر پر راضی ہو گئے؟ مومن تو وہ ہیں جو اللہ کے حکم میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں کرتے، اور ان کا ایمان ہے کہ اللہ کے حکم سے بہتر کوئی حکم ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا خیر خواہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک مومن کہے کہ مجھے شریعت کا کوئی قانون تسلیم نہیں، اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے خواہ زبان سے یا عمل سے، تو جو کوئی ایسا کہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا شمار پھر اہل ایمان میں سے ہے یا اہل کفار میں سے۔ اور آپ پورے قرآن کو دیکھیے، سارا قرآن ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ اللہ ہی الہ ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے۔ انبیاء کے قصوں کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے بار بار اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی پالنہار ہے، وہی علی کل شیء قدیر ہے، وہی حاکم ہے۔ اسی کو مان لینا اور اسی کی مان لینا ایمان ہے، اور اللہ کے احکامات میں کسی ایک کو بھی نہ ماننا کفر ہے۔ پھر اسلام ایک مکمل نظام ہے، ہر دور کے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے، ہر طبقہ فکر کے لیے، کہیں ٹکراؤ نہیں، کہیں فطرت سے متصادم نہیں، کہیں ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں، بیسٹ دین ہے۔ اس دین کو چھوڑ کر کہیں اور سے فیصلہ چاہیں گے تو یہ کفر کا رویہ ہے، اور یہ اسلام ہی ہے جو انسانوں کو رب کی بندگی اور غلامی سکھاتا ہے۔ باقی جتنے بھی نظام ہیں وہ انسان کو انسانوں کا غلام بناتے ہیں، اور اسلام رب کا دیا ہوا قانون ہے، وہ رب جس کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، جس کا اپنا کوئی مفاد نہیں، جبکہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، ان کے اندر انسانی جذبات بھی شامل ہیں، انسانی مفادات بھی موجود ہیں، جبکہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون دی بیسٹ ہے۔ اور اس آیت کے بعد کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں رہتی کہ وہ اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے یا عوام کے لیے قرآن اور سنت سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرے۔ ایمان اللہ پر ہو اور میری زندگیوں میں فیصلہ کسی اور کا،
اسی لیے تو ہم قرآن کی فریاد سنتے ہیں کہ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اپنی زندگیوں میں کہیں اور سے فیصلہ کرتے ہیں تو یہی تو کفر ہے۔ گو یہاں یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اعتقادی کفر اور ایک عملی کفر۔ اس لیے وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اگر وہ اپنی زندگیوں میں، اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں قرآن اور سنت سے ہٹ کر فیصلے کرتے ہیں تو ان کا یہ کفر اعتقادی کفر نہیں ہے بلکہ عملی کفر ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ بندے کے کفر اور ایمان میں فرق نماز کا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی اگر نماز چھوڑو گے تو مشرک کا سا رویہ ہے، یہ تو کفر کا رویہ ہے۔ گویا جس طرح ایک مسلمان کا نماز نہ پڑھنا یہ اعتقادی کفر نہیں ہے، یہ عملی کفر ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا اپنی زندگی کے فیصلے اسلام سے ہٹ کر کسی اور نظام کے مطابق کرنا یہ اس کا عملی کفر ہے۔ یعنی ہم ایسے شخص کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کریں گے، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ طاؤس فرماتے ہیں کہ اس کا کفر اس کے کفر جیسا نہیں جو سرے سے اللہ کے رسول اور قرآن اور فرشتوں کا منکر ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی اس آیت کو پڑھ کر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے لوگ جو کفر مراد لے رہے ہیں وہ اصل کفر نہیں، ہاں البتہ اس آیت سے اللہ کی ناراضگی جھلکتی ہے کہ مجھے مانتے ہو اور میرے احکامات کو نہیں مانتے، یہ کفر کا رویہ کیوں اپنایا ہوا ہے؟ یہاں اس آیت کے مخاطب یہودیوں کے ساتھ ساتھ میں اور آپ بھی ہیں۔ قانون کے فیصلے، معاملات کے فیصلے عدالتوں میں بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی اللہ کی کتاب فیصلہ کن ہے۔ پارلیمنٹ میں بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی اللہ کی کتاب سے فیصلے کیے جانے چاہیے۔ اور ایک عدالت میرے اور آپ کے دل میں لگتی ہے، جہاں کا قاضی ضمیر ہے، وہاں بھی فیصلے مجھے اور آپ کو اللہ کی کتاب کے مطابق کرنے ہیں۔ اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کب کر سکیں گے؟ جب علم ہوگا اور چاہت اور تڑپ اور طلب ہوگی کہ میں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی کتاب کے مطابق بدلنا ہے۔ گویا انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی اللہ کا نازل کردہ قانون ہی نافذ العمل ہے۔ آج ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اپنے وطن عزیز میں دیکھ لیجئے، باقی مذاہب تو اقلیت میں ہیں، بہت ہی معمولی تعداد میں ہیں، غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور جہاں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہو وہاں بھی کفر کا نظام غالب ہو، وہاں بھی برٹش لا اپلائی ہوتا ہو، وہاں بھی اداروں میں، میڈیا میں، معیشت میں، غمی خوشی میں وہ نظام ہو جو ہندوؤں یا انگریزوں میں رائج ہے، تو مسلمان اور کافر میں فرق کہاں رہ گیا؟ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی انفرادی اور اجتماعی اصلاح کرنے کی توفیق دے دے۔ آیت نمبر 45 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھ دیا ان پر، فیہا اس میں یعنی تورات میں، ان النفس بالنفس کہ بے شک جان کے بدلے جان، والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ، فمن تصدق به پس جو کوئی اسے معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، ومن لم یحکم اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق، فاولئک هم الظالمون بس یہی لوگ تو ظالم ہیں۔ اس آیت میں جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حکم کو بتا رہے ہیں جو تورات میں تھا، گویا ہم قرآن میں وہ آیت پڑھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل کی تھی، لیکن یہاں یہ بنیادی بات یاد رکھنے کی ہے کہ کوئی حکم جو تورات میں یہودیوں کو دیا گیا ہو اور پھر قرآن اسے یوں بیان کرے کہ اس میں کسی ترمیم یا تنسیخ کا تذکرہ نہ کرے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی ممانعت کی ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ کی سنت سے بھی وہی حکم ثابت ہوتا ہو، تو ایسا حکم مسلمانوں کے لیے بھی لازم اور قابل عمل تصور ہوگا، خواہ قرآن الگ سے خاص مسلمانوں کا نام لے کر نہ بھی بیان کرے۔ اور اس کی ایک مثال یہی قصاص کا قانون بھی ہے، اور دوسری مثال
رجم کے قانون کی ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض احکامات تبدیل نہیں ہوئے، جو تورات میں تھے وہی شریعت محمدیہ میں بھی ہیں۔ پھر یہاں خاص بات کیا ہے؟ ان النفس بالنفس، یہاں پہلا نفس قاتل ہے اور دوسرا نفس مقتول ہے، یعنی مقتول کے بدلے میں قاتل ہی قتل ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کا باپ قتل کر دیا جائے، یا اس کا بیٹا مار دیا جائے، یا اس کی ماں سے بدلہ لے لیا جائے، یا اس کے کسی غلام کی جان لے لی جائے۔ مقتول کے بدلے میں قاتل ہی قتل ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اسامہ بن شریق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جان کے جرم کی ذمہ داری کسی دوسری جان پر نہیں۔ اور قصاص کی تو بہت ساری تفصیلات ہیں، جس میں پہلے یہ کہ قصاص میں قاتل کے علاوہ کوئی اور قتل نہیں ہوگا، پھر یہ بھی کہ قصاص اس قتل یا جرم میں ہے جبکہ ناحق ہو، یعنی حق کے ساتھ اگر کوئی قتل کیا، جس طرح جنگ میں کافروں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے کافر مارا جائے گا تو اس کا کوئی قصاص نہیں۔ اور قصاص عمدن قتل میں ہے، قتل خطا میں دیت ہوگی۔ پھر ایسے معاملے میں مقتول کے ولی کو معاف کرنے کا حق بھی حاصل ہے، اور اگر مقتول کے کئی ولی ہوں، سرپرست ہوں، اور ایک اس میں سے معاف کر دے تو قصاص ساقط ہو جائے گا، باقی چاہیں تو دیت لے سکتے ہیں۔ پھر بچہ قصاص میں قتل نہیں ہوگا، بیٹا باپ کے قتل میں مارا نہیں جائے گا، پھر دفاع میں قتل کرنے والے پر قصاص نہیں ہے۔ اسی طرح پاگل یا مجنون شخص قصاص میں قتل نہیں ہوگا۔ پھر قتل کے علاوہ یہاں اگر کسی نے کسی کو کوئی زخم پہنچایا ہے، کسی کا کوئی عضو کاٹا ہے، تو عضو کے بدلے میں ظالم کے اسی عضو کو کاٹا جائے گا، اسی طریقے سے کاٹا جائے گا، اتنا ہی کاٹا جائے گا جتنا اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کا جو زیور پہنے ہوئی تھی، صرف زیور حاصل کرنے کے لیے سر کچل دیا، اور وہ لڑکی جو کہ ابھی زندہ تھی، اس سے پوچھا گیا کہ کس نے اس کا سر کچلا، فلاں نے یا فلاں نے، یہاں تک کہ جب قاتل کا نام لیا گیا تو اس نے سر کے اشارے سے بتایا ہاں۔ پھر وہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس نے جرم کا اقرار کیا تو آپ نے بھی 2 پتھروں کے درمیان اس کا سر رکھ کر کچلوا دیا، یعنی اس نے جس طریقے سے مارا تھا، جس طرح سے زخم پہنچایا تھا، اسی طرح سے اسے بھی مارا گیا۔ تو اگر یہ قصاص کا قانون نافذ ہو، کوئی کسی کو جان سے مار ڈالے اور اسے معلوم ہو کہ بدلے میں اس کی جان جائے گی، کوئی کسی کا ہاتھ پاؤں توڑے اور اسے معلوم ہو کہ اس کے بھی توڑے جائیں گے، تو اصلاح کیسے نہیں ہوگی اور امن کیسے نہیں آئے گا؟ آج اگر بدامنی ہے، قتل و غارت ہے، لوگ زیادتیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور اس لیے چھوٹے پھرتے ہیں کہ قصاص کا قانون نافذ نہیں۔ آج ہم معاشرے میں بکثرت دیکھتے ہیں، تیزاب ڈال کر چہرہ جلا دیا، پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، اس میں کبھی انسان کی جان چلی جاتی ہے اور کبھی اس کا کوئی عضو چلا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ہی NGOs ہیں جو ایسے مریضوں کی بحالی کے لیے کام کرتی ہیں، فنڈنگ کرتی ہیں، ان کا علاج کرتی ہیں، انہیں جاب دیتی ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، بہت نیکی کا کام ہے، لیکن یاد رکھیں جب تک ظلم کرنے والوں کو سزا نہیں ملے گی، یہ ظلم ہوتے رہیں گے، ایسی زیادتیاں ہوتی رہیں گی۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ NGOs جو ایسے زخمیوں اور ایسی عورتوں کے لیے معاونت کا کام کرتی ہیں، وہی اسلام کے قوانین کو وحشیانہ کہتی ہیں۔ ہم نے یہاں مظلوم کی داد رسی کے لیے تو نظام بنایا، لیکن ظالم کو پکڑنے کے لیے کوئی نظام نہیں بنایا۔ جب تک ظالم کا ہاتھ نہیں روکیں گے، ظلم ہوتے رہیں گے، لوگ تڑپتے رہیں گے، معاشرے میں بے سکونی رہے گی۔ والجروح قصاص، تمام زخموں کے لیے برابری کا بدلہ ہے، لیکن سب کی جانیں ایک جیسی اللہ کے ہاں محترم ہیں، سب کا خون ایک جیسا قابل احترام ہے، تو سزا بھی یکساں ہے، کسی حاکم اور کسی محکوم میں کوئی فرق نہیں۔ اور یہودیوں کا معاملہ تو کیا تھا، ان کا قول قرآن نے نقل کیا کہ لیسا علینا فی الامیین سبیل، ان امیوں کے بارے میں ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی ان امیوں کے ساتھ جو بھی ہم ظلم زیادتی کریں وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے خون برابر ہیں، جس نے کسی کو جان سے مارا یا اس کے عضو کو نقصان پہنچایا یا کوئی زخم پہنچایا تو اس سے برابر کا بدلہ لیا جائے گا۔ مظلوم کو حق ہے کہ وہ اپنے ظلم کا بدلہ لے، حکام پر لازم ہے کہ وہ ظالم کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں اور اسے سزا دیں۔
اور اس سزا میں تو اس قدر انصاف ہے، اگر کسی نے کسی کا دایاں عضو کاٹا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا دایاں عضو ہی کاٹا جائے گا، جتنا نقصان پہنچایا ہے اس کو بھی اتنا نقصان بھگتنا ہوگا۔ کوئی کسی کے ہاتھ پاؤں توڑے تو اپنے توڑوانے کے لیے تیار ہو جائے، قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن ایک راستہ اللہ نے رکھا، فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، جو کوئی معاف کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اور یہاں کفارۃ اللہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر مجروح جارح کو معاف کر دے، یعنی جسے زخم پہنچا ہے وہ زخم پہنچانے والے کو معاف کر دے، تو اس کا یہ معاف کر دینا اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ جس کو زخم پہنچا ہے وہ اگر زخم پہنچانے والے کو معاف کر دے تو یہ معاف کر دینا اس زخم پہنچانے والے کے جرم کا کفارہ بن جائے گا، اب حکومت اس پر کوئی گرفت نہیں کر سکے گی۔ اور یہ دونوں معنی بیک وقت بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ یہ معافی مجرم کے گناہوں کا بھی کفارہ ہوگی اور مظلوم کے گناہوں کا بھی۔ بخاری میں یہ روایت آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پھپھی ربی نے ایک انصاری لڑکی کا دانت توڑ ڈالا، تو لڑکی کے وارثوں نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا تو آپ نے قصاص کا حکم دے دیا۔ تو انس بن نضر جو کہ انس بن مالک کے چچا یعنی اس خاتون ربی کے بھائی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ربی کا دانت توڑا جائے۔ تو آپ نے فرمایا انس، یعنی یہ کیا کہہ رہے ہو، قصاص تو اللہ کا حکم ہے۔ پھر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ لڑکی کے وارث قصاص کی معافی اور دیت لینے پر راضی ہو گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے۔ گویا صحابہ میں یہ مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود بھی اس عورت کو معاف کر دیا تھا جس نے آپ کو زہر آلود بکری کھلائی تھی۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ غزوہ احد میں ان کے والد کو کسی صحابی نے غلطی سے قتل کر دیا، مشرک سمجھ کر قتل کر دیا۔ حضرت حذیفہ پکارتے ہی رہے کہ یہ تو میرے والد ہیں، یہ تو میرے والد ہیں، اور جب دیکھا کہ والد شہید ہو گئے تو وہیں قاتل کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ ایسے مجرم کو، ایسے ظلم کو معاف کرنا آسان نہیں ہے، تو جتنا مشکل یہ معاف کرنا ہے اتنے ہی درجے کی نیکیاں ملتی ہیں اور اتنے ہی درجے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہی ہے، فمن عفا واصلح، بس جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے، ابو سفر کہتے ہیں کہ ایک قریشی نے ایک انصاری کا دانت توڑ دیا۔ اس نے حضرت معاویہ کا تعاون چاہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اسے راضی کر دیں گے، یعنی دیت پر راضی کر لیں گے، قصاص تک بات کو نہیں پہنچنے دیں گے، لیکن اس انصاری نے اصرار کیا کہ قصاص کا قانون ہی نافذ کیا جائے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جانو اور یہ انصاری جانے، یعنی اپنا معاملہ پھر آپس میں خود ہی نپٹو۔ تو اسی مجلس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کوئی مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے ہاتھوں کوئی زخم اٹھائے اور پھر اسے معاف کر دے تو اللہ اس کا مرتبہ بلند کر دیں گے، یا اس کی کوتاہیوں میں سے کوئی کوتاہی معاف کر دیں گے۔ اس پر اس انصاری نے کہا کہ میں معاف کرتا ہوں۔ یعنی جب حدیث سن لی تو فوراً معافی پر وہ انصاری آمادہ ہو گئے کہ دانت تو گیا ہی ہے، اس کے ساتھ اگر گناہ بھی چلے جائیں تو یہ تو بڑا نفع کا سودا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگایا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے تو جتنا اس نے معاف کیا اللہ اتنا ہی اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اسی طرح معاف کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مقدمہ لایا جاتا جس میں قصاص ہوتا تو آپ معاف کرنے کا فرماتے، یعنی معاف کرنے کی تلقین کرتے۔ تو یہاں دین میں ہم دیکھتے ہیں ظالم کے لیے سزا اور مظلوم کو درگزر کرنے کی تاکید،
اس کے اندر دیکھیے عدل و انصاف اور رحم و کرم کا کتنا خوبصورت امتزاج ہے۔ اور ضمناً اتنی سی بات بھی ذہن میں رکھیں، یہاں جو والعین بالعین کا تذکرہ آیا، حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بغیر اجازت جھانک کر دیکھنے والے کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اس کی آنکھ نہیں پھوڑی جائے گی۔ پھر اس آیت کے آخر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ تو اصل میں ظالم ہیں۔ اللہ نے کسی پر ظلم نہیں ڈھایا، دین کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ سزائیں وحشیانہ نہیں ہیں، یہ قصاص کا قانون ظلم پر مبنی نہیں ہے۔ اصل ظلم تو وہ کر رہے ہیں جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، جو اس سے بڑھ کر بدلہ چاہیں یا اس قانون کو قابل عمل نہ سمجھیں، اس کے علاوہ کوئی اور سزا تجویز کریں، تو یہی لوگ تو اصل میں ظالم ہیں۔ اور یہاں ان لوگوں کو جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں اللہ نے ظالم قرار دیا ہے، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور ظلم کے ایک معنی یہ ہے کہ جس کا جو حق ہو، جس کا جو مقام ہو، اسے اس مقام سے ہٹا دینا۔ تو گویا یہاں پر جو اللہ کے قانون کا مقام ہونا چاہیے تھا، جس طرح اس کا احترام کیا جانا چاہیے تھا، جس طرح اسے نافذ کیا جانا چاہیے تھا، جب اس کو وہ مقام اور وہ حیثیت نہ دی، اسے ناقابل عمل سمجھا، اسے پس پش ڈال دیا اور اپنی مرضی کے فیصلے کیے، تو یہی تو اصل میں ظلم ہے۔ آیت 46 دیکھیے وَقَفَّيْنَا، اور پے در پہ ہم نے بھیجے عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے نقش قدم پر، یعنی ان کے بعد، بِعِیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاۃ، جو تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی تورات کی، وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ، اور ہم نے عطا کی انہیں انجیل، فِیہِ ھُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت اور نور تھا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاۃ، اور وہ بھی تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی تورات، وَھُدًى، اور ہدایت، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، لِلْمُتَّقِین، متقین کے لیے۔ یہاں اس آیت میں ایک تو تورات کا اللہ تعالیٰ شرف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور انجیل کے ذریعے اس تورات کی تصدیق کی، اور دوسرا یہاں یہ بات بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین نہیں لائے تھے، وہ خود بھی تورات ہی کی تصدیق کر رہے تھے اور انجیل نے بھی تورات ہی کی تصدیق کی۔ اور نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان سے پہلے کی امت نے پچھلی کتاب میں اگر کوئی تبدیلی کی ہے یا اس کے معنی و مفہوم کو بدل ڈالا ہے یا دین کا راستہ چھوڑ بیٹھے ہیں، عقیدے میں بگاڑ آ گیا، عمل میں کمزوری آ گئی، تبدیلی آ گئی، تو وہ اصلاح کا کام کریں اور اس دین کو زندہ کریں۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سے پہلے انبیاء اور ان کی تعلیمات کی تصدیق کرتے رہے، اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت سابقہ تمام انبیاء اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ کوئی نبی آیا اور نہ انجیل کے بعد آسمان سے کوئی اور کتاب نازل ہوئی۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وہی دعوت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان آنے والے سینکڑوں پیغمبروں کی دعوت تھی۔ سب کا مدعا ایک ہی تھا۔ جس طرح ایسا کبھی نہیں ہوتا نا کہ آم کے درخت پر ایک طرف تو آم لگ جائیں اور دوسری طرف مالٹے لگنے شروع ہو جائیں، اسی طرح ایک اللہ کی طرف سے آنے والے سارے انبیاء کی دعوت بھی ایک ہی جیسی ہوا کرتی ہے۔ اور یہاں یہ جو تذکرہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرتے ہیں، تو اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ تورات میں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر تھی، تو اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا تورات کی عملی تصدیق تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تورات کی تصدیق کرنا، اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ پیغمبر کی زبان سے کتاب بولتی ہے، ان کی ہر بات کی کتاب سے تصدیق کر لیجئے، وہ وہی فرماتے ہیں اور وہی کہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو ان سے کتاب کہتی ہے۔ گویا پیغمبر کا عمل کتاب کی شرح ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اور تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہے کہ آپ نے خود بیان فرمایا کہ میں سب لوگوں سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم سے تعلق رکھتا ہوں، کہ انبیاء سب الاتی یعنی ماں جائے بھائی ہیں جن کا باپ ایک یعنی عقائد ایک جیسے ہیں، اور مائیں مختلف یعنی شریعت مختلف ہے،
اور میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں۔ یہ نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ یہاں اللہ تعالیٰ ان کا ایک اور شرف بتا رہے ہیں کہ ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اور انجیل کی بھی کوالٹی اور اس کی صفات قرآن یہ بتا رہا ہے کہ فیہ ہدی و نور، اس میں ہدایت تھی، اس میں روشنی تھی، اور وہ بھی تورات کی تصدیق کر رہی تھی۔ ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین نہیں لائے تھے، اور ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انجیل عطا کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انجیل میں کوئی نئی شریعت نہیں تھی، یا انجیل میں قوانین نہیں تھے، قوانین تورات میں موجود تھے، اور انجیل انہی قوانین کی، اسی تورات کی تصدیق کر رہی تھی۔ انجیل میں کیا تھا؟ رہنمائی تھی۔ انجیل میں کیا تھا؟ روشنی تھی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ اس کی کوالٹی مزید بتا رہے وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اس میں کیسی رہنمائی تھی؟ دلوں کو چھو لینے والی، دلوں کو نرم کرنے والی، سبق آموز نصیحتیں۔ گویا اگر تورات میں قوانین تھے تو انجیل میں ان قوانین کی حکمت موجود تھی۔ اور یہاں انجیل کی 4 کوالٹیز ہیں۔ ایک تو ہدن یعنی عقائد اور اعمال کی گمراہی سے بچاتی تھی، توحید کی طرف رہنمائی کرتی تھی تاکہ بت پرستی سے اور تثلیث جیسے گمراہ کن عقیدے میں مبتلا نہ ہو۔ پھر دوسری چیز اس کے اندر نور یعنی روشنی، جس میں ہر ایک کو صحیح راستہ نظر آ جاتا ہے، شک شبے دور ہو جاتے ہیں، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ روشنی جو زندگی میں رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ گویا جو کتاب سے جڑ گیا ان کی زندگیاں روشن ہو جاتی ہیں، اور جو اس روشنی سے کٹ گیا ان کی زندگیاں تاریک ہو جاتی ہیں۔ ہدن اور نور کے بعد تیسری صرف تصدیق کرتی ہے کہ تورات بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب تھی، تورات اپنے دور کا حق تھی، انجیل اپنے دور میں برحق تھی، اور جب قرآن نازل ہوا تو پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ صرف بیان کر رہے ہیں کہ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، وہ لوگ کہ جو ڈرنے والے ہیں، جو محتاط ہیں، جو رب کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت کا کام دیتی ہے۔ ان کے دلوں کو یہ نصیحتیں چھو جاتی ہیں۔ اور متقی تو کہتے ہی اسے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو پتھر کی طرح سخت اور بے جان ہوں، جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہ ہو، انہیں ہدایت کے منبع سے بھی ہدایت نہیں ملتی۔ دل بدلتا ہے تو زندگی بدلتی ہے، دل بدلیں گے تو نظام بدلنے کی خواہش پیدا ہوگی، اور نظام بدلے گا تو حالات بدلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کے دل نہیں بدلے، نظام بھی بدلا، یا صرف نظام ہی نہیں بدلا، لوگوں کے دلوں کو بھی بدلا۔ تو ہدی و نور، یہ 2 کوالٹیز جو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ رہنمائی بھی ہو، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہماری غمیاں خوشیاں قرآن اور سنت کے مطابق ہوں، اور نور ہمارے دلوں کے اندر بھی ایمان کی روشنی ہو، ایمان کی شمع ہو، جس کے ساتھ جب اللہ کی کتاب کنیکٹ کر جائے تو ہمارے دل روشن ہو جائیں۔ یہ روشنی مجھے اور آپ کو چاہیے، یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمیں اپنے گھر میں اپنی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، کمرے میں بیڈ کہاں ہے، ڈریسنگ کہاں ہے، سائڈ ٹیبل کدھر ہے، کرسی کہاں ہے، ہر چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھی ہوتی ہے، لیکن ہم پھر بھی لائٹ جلاتے ہیں تاکہ ہم ٹھوکریں نہ کھائیں، ہم زخمی نہ ہو جائیں۔ تو اسی طرح بے شک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے دین میں کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اسلام کیا تقاضا کرتا ہے، پھر بھی ہمیں اس کتاب سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، یہ روشنی اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ چیزیں کلیئر ہوتی رہیں۔ اور اندھیرے میں زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، اندھیرے میں دل ڈرتا بھی ہے، پریشان بھی ہوتے ہیں، ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں، چوٹیں بھی لگتی ہیں۔ روشنی سے خوف دور ہوتا ہے، اور ٹھوکریں کھانے سے انسان بچ جاتا ہے، مگر روشنی اسے پسند نہیں ہوتی جو سو رہا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جب کوئی سو رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں لائٹ نہ جلاؤ، وہ سونا چاہتا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو سوئے رہنا چاہتے ہیں، جو غفلت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، انہیں قرآن کی روشنی، انہیں اللہ کی کتاب کی روشنی نہیں چاہیے۔ ہاں، جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں، انہیں یہ روشنی چاہیے، اور یہ آپ کے جیسے پیارے لوگ ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی زندگیوں کو اور ہماری نسلوں کی زندگیوں کو اس قرآن کی روشنی سے منور کر دے، ہمارے وطن کو قرآن کی روشنی سے منور کر دے۔ اس روشنی سے تو زندگی آسان ہوتی ہے،
اور جو ایک مرتبہ روشنی میں آ جاتے ہیں انہیں پھر اندھیرا اچھا نہیں لگتا۔ اور یہ کتاب صرف دنیا کے اندھیروں کو دور نہیں کرتی، بلکہ یہ کتاب تو قبر کے اندھیروں کو بھی دور کرے گی۔ سو آج اپنی زندگی میں اپنی قبر کے لیے روشنی کا انتظام کر لیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، انجیل میں ڈرنے والوں کے لیے نصیحت تھی۔ جس طرح یہودی اپنی آسمانی کتاب تورات سے منحرف ہوئے، یہاں نصارہ کا تذکرہ بھی آ گیا کہ وہ انجیل سے منحرف ہیں، اور قرآن تورات کی بھی تعریف کرتا ہے اور انجیل کی بھی تعریف کرتا ہے، اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود تھی، جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہدایت کر گئے تھے کہ جب وہ روح حق آئے گی تو تمہیں سچائی کی راہیں بتائے گی، اس کی تکذیب کر کے اللہ کے غضب اور لعنت کو مول نہ لے لینا۔ اور یہاں یہود کو بھی تنبیہ کر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، گویا موسیٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ضروری تھا اور ہے۔ اور اب جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور قرآن نازل کیا، تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری تھا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر بھی ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اللہ کی کتاب ڈرنے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جس طرح قرآن کے آغاز میں ہم نے پڑھا نا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا کام کرتی ہے۔ وہ لوگ کہ جو ڈر ڈر کر چلتے ہیں، جو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جن کے دل بدل جاتے ہیں، جن کی سوچ بدل جاتی ہے، جن کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو قرآن سن کر اپنی زندگیوں کو بدل لیتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو قرآن سنتے ہوئے بھی آنے جانے والوں کو، ان کے ڈریسز کو، ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں یا موبائل پر نظریں رہتی ہیں۔ اللہ ہمیں متقین کا رویہ اپنانے والا بنا دے۔ پھر آیت 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں، اہل الانجیل، اہل انجیل، بما انزل اللہ فی، اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں اتارا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس یہی لوگ تو دراصل فاسق ہیں۔ اور فسق کیا ہے؟ غداری۔ فسق کیا ہے؟ عہد شکنی۔ فسق کیا ہے؟ سرکشی، حد سے گزر جانے والے، باغی، بغاوت کرنے والے۔ جس طرح ابلیس کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا کان من الجن، کہ وہ جنوں میں سے تھا، یعنی اس کے پاس اختیار تھا، ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی، وہ اطاعت کی حد سے باہر نکل گیا۔ تو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے فاسق بھی ہیں، ظالم بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ اور یہاں جو اہل انجیل یعنی عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کچھ انجیل میں نازل اللہ نے کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، تو مراد کیا ہے؟ یعنی انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت تھی، علامات کا تذکرہ تھا، جن کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی رہے تھے۔ تو کہا کہ جس کی اطلاع انجیل دے رہا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ آج کے سبق میں 3 آیتیں کتنی مشترک ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ گویا اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے، یہ کفر بھی ہے، یہ ظلم بھی ہے اور یہ فسق بھی ہے۔ جب کوئی کسی معاملے میں اللہ کے قانون کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور کسی اور قانون کے مطابق یا اپنی مرضی کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کے نازل کردہ قانون جو کہ عدل و انصاف پر مبنی ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ ظلم کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے۔ اور اللہ کے قانون کے موجود ہوتے ہوئے، اللہ کے قانون کو مانتے ہوئے کسی اور قانون کو ماننا، کسی اور قانون پر عمل کرنا، کسی اور قانون کو نافذ کرنا، یہ فسق ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ سرکشی ہے، یہ اللہ سے بغاوت ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ یہ تینوں آیتیں تو بنی اسرائیل کے حق میں نازل ہوئی ہیں، یعنی چونکہ یہود نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کیے تو اس وجہ سے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں اور فاسق ہیں۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے لیے یہ بنی اسرائیل کہ کڑوا کڑوا ان کے لیے اور میٹھا میٹھا سب تمہارے لیے، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تم انہی کے طریقے پر قدم بقدم چلو گے۔ یعنی اگر ان جیسا طرز عمل ہم نے بھی اختیار کیا
تو گویا ہم بھی کفر اور ظلم اور فسق کے مرتکب ہو رہے ہیں. کیا ہم فیصلے نہیں کر رہے؟ ہم 24/7 فیصلوں کے دوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں. کون سا راستہ اپنائیں، کیسا معاملہ کریں، کیسا لباس پہنیں، کیسے لین دین کریں، کیسے کاروبار کریں. ہر معاملے میں کہاں کہاں ہم اطاعت کا فیصلہ کرتے ہیں اور کہاں کہاں ہم فسق کا فیصلہ کرتے ہیں. میں اور آپ اپنا جائزہ خود لے لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس کے بغیر فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا تو ان میں فقر و فاقہ پھیل جاتا ہے. اور ایک اور وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ جس قوم کے ائمہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ آپس میں لڑتے رہیں گے. تو یہی فقر و فاقہ اور یہی لڑائی جھگڑے ہم آج امت میں دیکھ رہے ہیں. تو آئیے پہلے اپنی ذات پر، اپنے گھر پر اس پیارے دین کو نافذ کریں، اور پھر اپنے پیارے وطن پاکستان پر جسے ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، اس میں اس دین کا قانون، اس قرآن کا قانون نافذ کریں. ان لوگوں کو سپورٹ کریں، ان لوگوں کو ووٹ دیں، انہیں منتخب کریں جن کے منشور میں اسلامی شریعت کا نفاذ ہے، جو اسلامی شریعت کے نفاذ میں مخلص ہیں اور جن کا کردار ان کے اس پروگرام کی بھی گواہی دیتا ہے، جو ایماندار ہیں، جو کرپٹ نہیں ہیں، جو صالح ہیں اور خدمت کرنا جانتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا کرے، اور اللہ ہمارے دلوں میں وہ چاہت پیدا کرے، وہ تڑپ اور طلب عطا کرے جس کے نتیجے میں جو اسلامی نظام آئے تو وہ دلوں کی بہار بن جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.